طالب خان جب حجرے میں داخل ہوا اس وقت حجرے میں صرف 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ طالب خان نے ان کے جانے کا انتظار کیا۔ جب وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے تو اب طالب خان آگے بڑھا اور اول خان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اول خان نے طالب خان کو دیکھا اور مخاطب کیا، بولو خان، کیا چاہتے ہو؟ طالب خان نے کہا، بابا جی میرے 3 بچے بڑے ہی عجیب طریقے سے ہلاک ہو گئے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پولیس اس معاملے میں کوئی سراغ حاصل نہ کر سکی۔ مجھے تو یہ کام کسی شیطان کا لگتا ہے۔ میں بڑی امید لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ایک آپ ہی ہیں جو میرا یہ کام کر سکتے ہیں۔ مجھے میرے 3 بچوں کے قاتل سے ملنا ہے۔ مجھے میرے بچوں کا قاتل چاہیے۔ یہ کہہ کر طالب خان نے اپنے 3 بچوں سکندر خان، کبیر خان اور گل جانا کی پر اسرار موت کا مکمل حال سنا دیا۔ حال سنانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا، اب صرف میرے 2 بچے باقی ہیں۔ یہ نہ ہو کل کو میرے ان بچوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو، اس لیے میری مدد کرو اور اس شیطان کو پکڑو۔ اب اول خان نے کہا، جھوٹ مت بولنا طالب خان، تم جہاں پر آئے ہو یہاں پر جھوٹ بولو گے تو کہیں بھی پناہ نہ ملے گی۔ جو میں تم سے پوچھوں گا تمہیں سچ سچ بتانا ہوگا۔ کیا تم نے اپنے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اسے مروا دیا تھا، ہاں یا نہ؟ اب طالب خان نے کہا، ہاں۔ اول خان نے کہا، میں جانتا ہوں تمہارے 3 بچے کیسے مر گئے اور کس نے تمہارے بچوں کو مارا ہے۔ میں تمہیں تمہارے بچوں کا قاتل بتا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ جو اپنے بھائی کی جائیداد تم نے اپنے نام کی ہے اس کا 25% مجھے دینا ہوگا۔ اگر تم مجھے جائیداد کا 1/4 حصہ دو تو میں تمہیں تمہارے بچوں کے قاتل کا نہ صرف نام بتاؤں گا بلکہ اس بات کی گارنٹی بھی دوں گا کہ آئندہ تمہارے باقی بچوں کو کچھ نہ ہوگا۔ طالب خان نے کہا، کچھ نہ ہوگا۔ طالب خان، سوچ لو، پیسہ اولاد سے زیادہ پیارا نہیں، اور صرف میں ہی وہ شخص ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اب طالب خان نے کہا، میں کیسے مان لوں کہ تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اول خان بولا، میں نے تم سے پہلا سوال کیا کیا کہ طالب خان تم نے اپنے بھائی کی جائیداد پر قبضے کے لیے اسے مروایا کہ نہیں؟ میں چاہتا تو تم سے کچھ اور بھی پوچھ سکتا تھا۔ اس سوال سے تم سمجھ جاؤ کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جس بات کا تمہیں پتہ نہیں۔ اس لیے میں تمہارے بچوں کا تحفظ بھی کر سکتا ہوں اور اس شیطان کو میں تمہارے سامنے بھی لا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری کہی ہوئی شرط پوری کرنی ہوگی، میری بات ماننی ہوگی۔ اب تم مجھے سچ سچ بتاؤ، جائیداد کا 25% حصہ کتنا ہوگا؟ کیونکہ آج سے ہی تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اب طالب خان نے کہا، 25% حصہ 2 کروڑ بنتا ہے، اور اتنی بڑی رقم میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ میں تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم مجھے میرے دشمن کا نام پتہ بتاؤ، مجھے اس شیطان تک پہنچاؤ، میں اپنے دشمن کے خاتمے پر تم کو وہ 2 کروڑ گفٹ دوں گا۔ اب اول خان نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، مگر یاد رکھو اگر تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو پھر میں تم کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب طالب خان نے کہا، اول خان تم مجھ پر ایک مرتبہ اعتبار کرو، میں تمہارے اس حجرے کو دولت سے بھر دوں گا۔ اب اول خان نے کہا، طالب خان میں تم پر یقین کرتا ہوں، اب میری بات کو غور سے سنو۔ تمہارے 3 بچے کے قاتل کوئی اور نہیں، تمہاری اپنی سگی بھتیجی افشاں ہے۔ یہ 3 قتل تمہاری بھتیجی افشاں نے کیے ہیں۔ اب طالب خان نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افشاں تو ہم سے بہت دور ہے اور وہ تو بختیور خان کی بیوی ہے، وہ تو کبھی ہمارے گھر آئی ہی نہیں۔ اس حادثے کے بعد ہم نے افشاں کو کبھی بھی اپنے گھر کے آس پاس بھی نہیں دیکھا۔
طالب خان کی بات سن کر اول خان نے ایک زور کا کہکا لگایا اور طالب خان سے کہا، افشاں نے خود تمہارے گھر آ کر تمہارے تینوں بچوں کو قتل کیا ہے، مگر افشاں تمہارے گھر اکیلی نہیں آئی، اس کے ساتھ ایک شیطانی ہمزاد بھی آیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ افشاں نے انتقام لینے کے لیے ایک شیطانی ہمزاد کا عمل کیا۔ جب افشاں نے اس ہمزاد کو قابو کر لیا تو اس نے اس ہمزاد کی مدد سے تمہارے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے تمہارے بڑے بیٹے سکندر خان، پھر کبیر خان اور پھر گل جانہ کو ختم کیا۔ اس طرح وہ تمہاری مکمل نسل ختم کرے گی اور اس کے بعد سب سے آخر میں وہ تمہاری باری آئے گی۔ پہلے وہ تمہیں تڑپا رہی ہے، تمہارے بچوں کی موت تمہیں دکھا دکھا کر۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، صرف تمہاری دولت رہ جائے گی، اس وقت افشاں تم کو ہلاک کرے گی۔ اب طالب خان نے کہا، اگر ایسی بات ہے بابا اول خان تو نہ ہی رہے گی افشاں اور نہ ہی مرے گا میرا کوئی بچہ۔ اول خان نے کہا، ایسی غلطی مت کرنا، تم ہمزاد کو کمزور مت سمجھو، جب تک افشاں کے پاس اس کا وہ ہمزاد موجود ہے کوئی افشاں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک خدا کی طرف سے اسے موت نہ آئے اور وہ مر جائے، ورنہ افشاں کو کوئی مار نہیں سکتا۔ ہاں، افشاں کی موت اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ اول خان ہے یا پھر اس کا تابع ہمزاد ہے۔ اس لیے اگر افشاں کی موت چاہتے ہو تو وہی کرو جو میں کہتا ہوں، ورنہ افشاں تمہاری نسل مٹا دے گی۔